ہائی آرٹسٹ، میں ہوں شاہان لٹل آرٹسٹ رہو۔ اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کو ایک ریئلسٹک نوز کس طرح سے ڈرا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ ایک ہاریزنٹل اور ایک ورٹیکل لائن کھینچیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو آؤٹ لائن ڈرا کرنے ہوں گے، جیسے کہ میں ڈرا کر رہا ہوں یہاں پر۔ تو اب میں آؤٹ لائنز ڈرا کر رہا ہوں، یوں ہی آپ کو میرے میتھڈ پر چلنا پڑے گا۔ تو میں آؤٹ لائنس کے لیے تو زیادہ تر ایچ بی پینسل استعمال کرتا ہوں، اور آپ اس کے لیے اور بھی لائٹ سا پینسل استعمال کرتے ہیں۔ آؤٹ لائنس کے بعد ہم اس پر چارکول کا ایک لیئر چڑھائیں گے، تو جیسا کہ میں یہاں پر استعمال کر رہا ہوں۔ آؤٹ لائنس کو میں تھوڑا ڈارک کر رہا ہوں چارکول پینسل کے ذریعے۔ آپ ڈارک پینسل بھی استعمال کر سکتے ہیں، گریپائٹ، لیکن گریپائٹ تھوڑا گرے ہوتا ہے تو اسی لیے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ پھر جب یہ ہو جائے تو ہم برش کا استعمال کریں گے، تو برش سے ہم ہلکی ہلکی بلینڈنگ کریں گے، جیسا کہ میں ویڈیو میں کر رہا ہوں، ہلکی ہلکی بلینڈنگ۔ اور آپ بھی زیادہ کوشش کریں کہ جب آپ بلینڈنگ کرتے ہیں تو سافٹلی اپنے جو برش ہے آپ کا بلینڈنگ کا تو وہ استعمال کریں۔ اگر آپ ہارڈلی استعمال کریں گے تو یہ پیپر پر اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ تو اس کے بعد اب میں پاس چارکول پاؤڈر ہے جو میں اس پر لگا رہا ہوں، تاکہ یہ ایک اور بھی ڈارک ہو جائے، اور اس پر ایک دوسرا لیئر میں چڑھاتا ہوں جو اس سے بھی ڈارک ہو۔ آپ کو یہ خیال کرنا پڑے گا کہ واٹر کلر ہو گیا یا آپ ایک اسکیچ ڈرا کرتے ہیں تو اس میں آپ لائٹ سے ڈارک کی طرف جائیں گے، اور آئل پینٹنگ جو ہے تو اس میں ڈارک سے لائٹ کی طرف، جیسے کہ پہلے میں نے ایچ بی کا استعمال کیا، پھر میں تھوڑا ڈارک کی طرف اب آ رہا ہوں۔ اب میں اپنے برش کو بھی تھوڑا تھوڑا ڈارک کر رہا ہوں۔ تو اس کا خیال آپ کو کرنا پڑے گا کہ آپ لائٹ سے ڈارک کی طرف جائیں گے۔ تو آپ برش کو پہلے لائٹلی استعمال کریں گے اور پھر تھوڑا تھوڑا ڈارک استعمال کریں گے۔ یہاں پر میں اپنے برش کو کس طرح لائٹلی استعمال کرتا ہوں۔ اب میں یہاں پر تھوڑا تھوڑا بلینڈنگ کروں گا، اور اس کے اس سائڈ پر بھی، اس سائڈ پر بھی یوں۔ تو آپ کو بھی میری طرح برشز استعمال کرنا پڑے گا اگر آپ ایک اچھا پورٹریٹ بنوانا چاہتے ہیں، آپ ایک ریئلسٹک نوز بنانا چاہتے ہیں۔ ایسے تو میں اور بھی بہت سارے ٹیوٹوریلز اپلوڈ کرتا رہوں گا آرٹ کے حوالے سے، تو آپ کو اگر اس میں کوئی بھی سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹس باکس میں مجھے ضرور بتا سکتے ہیں۔ برش تو میں نے یہ برشز لاہور سے منگوائے تھے۔ آپ کوئی بھی برش استعمال کر سکتے ہیں، یعنی آئل پینٹنگ کے برشز ہو گئے ایکسٹرا، آپ بس سادہ شیڈنگ برشز کہہ دیں اسے۔ اب میں چارکول پاؤڈر کے لیئر کے علاوہ اب میں چارکول ورک کروں گا اس میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں چارکول استعمال کرتا ہوں، میں میری اس برانڈ کا چارکول پینسل استعمال کرتا ہوں، تو اب میں اس کو اور بھی ڈارک کروں گا۔ سب سے پہلے ہم لائٹلی استعمال کرتے اور ڈارک کی طرف جا رہے تھے، تو اب ہم چارکول کا استعمال کریں گے اور یوں ہی ہم ڈارک ایریاز کی طرف جائیں گے۔ اگر آپ گریپائٹ پینسل پر کوئی پورٹریٹ بنوانا چاہتے ہیں تو وہ اتنا ریئلسٹک نہیں آتا جتنا چارکول پر آتا ہے، لیکن چارکول میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شیڈنگ برشز کے ذریعے کرنے پڑیں گے۔ گریپائٹ میں آپ پہلے بی استعمال کریں گے، پھر 2B، پھر 3B، پھر 4B، جبکہ چارکول میں آپ سمپل چارکول استعمال کریں گے اور چارکول پاؤڈر۔ چارکول پاؤڈر اب میں کیسا نکال سکتا ہوں برشز کے لیے، تو میں ایسا کام کرتا ہوں کہ میرے پاس سینڈ پیپر ہوتا ہے، اور اس پہ میں یہ جو نب ہے چارکول کا، تو اس کے ذریعے میں پاؤڈر پھر نکالتا ہوں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو یوز کرتا ہوں۔ تو یہ میرے پاس اب چارکول پینسل ہے جس کو میں آؤٹ لائنس کے لیے اب دوبارہ یوز کر رہا ہوں کہ یہ آؤٹ لائن جو ہے یہ بہت ہی واضح ہو جائے۔ اب اس کے بعد یہ ڈارکسٹ لیئر ہے، یہ سب سے لاسٹ لیئر ہے۔ اب میں نے پہلے شیڈنگ کی اور اس کے بعد میں اس کی بلینڈنگ کروں گا۔ آپ بھی ایسا کریں کہ پہلے آپ اس کی شیڈنگ کریں اور پھر اس کی بلینڈنگ کریں۔ بلینڈنگ کے لیے آپ برش کے علاوہ بلینڈنگ سٹمپ، ٹیشو پیپر، تھم ہو گیا، اس کے علاوہ بہت سے کلاتھس بھی آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں تو یہ آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ برشز کا استعمال کریں، اگر برشز نہیں ہے تو پھر کارٹون سویپ کا استعمال کریں، تاکہ آپ اس سے بھی بلینڈنگ بہت اچھی طریقے سے ہو جاتی ہے۔ میں پہلے وہ استعمال کرتا، لیکن پھر بعد میں مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ برشز کا استعمال کریں، تو پھر میں نے مردان سے برشز بھی بنوایا اپنے آپ کے لیے۔ تو یہ برشز بہت ہی اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں، تو آپ کو بھی میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ برشز کا استعمال کریں۔ اور جو پیپر میں استعمال کرتا ہوں تو وہ فیس فائن کینسر
پیپر ہوتا ہے ہمارے پاس. آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں لائٹلی برش یوز کرتا ہوں, ڈارک کی طرف میں جا رہا ہوں. اب میں یہاں پر اریزنگ کرتا ہوں. بیسیکلی آرٹ میں جو ہے 4 اہم چیزیں ہوتی ہے. پہلا ہے آؤٹ لائنس. آؤٹ لائنس کے بعد آپ کو ڈارک ایریاز کرنے پڑیں گے. ڈارک کے پھر آپ جو ہے 2 مراحل ہے. پہلے مراحل میں آپ کو ہلکا ہلکا سا ڈارک کرنا پڑے گا, جبکہ دوسرے میں آپ کو زیادہ ڈارک, جیسا کہ میں لائٹ سے ڈارک کی طرف جا رہا ہوں. اور پھر لاسٹ میں آپ کو چارکول کا استعمال کرنا پڑے گا بہت ہی ڈارک ایریا کے لیے, یعنی ڈارکسٹ ایریا کے لیے. جیسا کہ آپ اس نوز کے نیچے والے حصے کو دیکھ سکتے ہیں کتنا ڈارکسٹ ہے, تو اس کے لیے میں نے چارکول استعمال کیا. پھر میں نے لائٹ کے لیے ٹومبو مونو اریزر کا استعمال کیا. اس کے بعد بھی میں نے ایک اور لیئر اس پہ چڑھایا. تو اب میں نے جو برشز کے ذریعے اس کو صاف کیا, اس کی بلینڈنگ کی, تو وہ تھوڑا ڈارک سا نہیں ہو گیا. تو میں اب دوبارہ اس پر چارکول کا لیئر چڑھاؤں گا تاکہ اس کا جو نپ ہے ہمارے نوز کے کہ یہ بہت ہی ڈارک ہو اور یہ ریئلسٹک تھے, یعنی کہ یہ 3 ڈائمینشن دکھائی دے. آپ اب اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لائٹ سے ڈارک کی طرف جا رہے تھے, تو یہ کتنا اب ریئلسٹک ہو گیا. آپ اس ویڈیو میں دیکھیں. پھر آگے میں بہت سے ٹولز کا استعمال کروں گا, سچ اس میں ڈرونٹ جو الیکٹرک اریزر ہے اس کا استعمال کروں گا تاکہ ہائی لائٹ کے, تاکہ ہمارا جو پورٹریٹ ہے وہ اور بھی 3D دکھائی دے. تو یہ تو بیسیکلی چارکول ہے. اب میں اس کو ہلکا ہلکا سا استعمال کر رہا ہوں. چارکول کے لیئر کے بعد آپ کو پھر برشز کا استعمال کرنا پڑے گا. برشز کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس ٹومبو مونو اریزر کا استعمال کرتا ہوں لائٹ کے لیے. اب میرے پاس ڈرونٹ کی الیکٹرک اریزر ہے, میں اس کو رف کروں گا ایک سینڈ پیپر پہ. آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں یہ ڈرونٹ الیکٹرک اریزر ہے. آپ گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں, دراز پر بھی, یا کسی بھی بڑے مارکیٹ میں آپ جا سکتے ہیں. تو آپ اس کو کہے کہ الیکٹرک اریزر ڈرونٹ برانڈ کی مجھے چاہیے, تو وہ آپ کو پھر دے گا. کیونکہ الیکٹرک اریزر بیسیکلی میں پہلے الیکٹرک اریزر استعمال نہیں کرتا تھا, لیکن بعد میں مجھے استعمال کرنا پڑا کیونکہ میں اس کے بجائے جیل پن کا استعمال کرتا تھا. لیکن جیل پن اچھی طریقے سے ہائی لائٹ نہیں بناتا. البتہ یہ جو ڈرونٹ کا الیکٹرک اریزر ہے یہ بہت ہی اچھا ہائی لائٹ بناتا ہے. تو اب میں اس کے جو رائٹ سائڈ ہے اس کو میں استعمال کرتا ہوں اس پہ ہمارا ڈرونٹ جو الیکٹرک اریزر ہے, تاکہ اس کو ہم اریز کریں. آہستہ آہستہ ہم ڈرونٹ الیکٹرک اریزر کا استعمال کریں گے. آپ جب بھی ڈرونٹ الیکٹرک اریزر استعمال کریں تو لائٹلی آپ کو اس کو اپلائی کرنا ہوگا پیپر پہ جس پر ہم ڈرائنگ کرتے ہیں. تو میں نے تو یہ رائٹ سائڈ کیا ہے. اب اس کے بعد میں اس کا درمیانی والا پورشن جو ہے اس کو الیکٹرک اریزر کے ذریعے سے صاف کروں گا, اریز کروں گا اس کو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کہ میں کس طرح کر رہا ہوں. تو یہ ہے ڈرونٹ الیکٹرک اریزر. اس کی نپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو ہم پھر صاف کریں گے سینڈ پیپر کے ذریعے, کیونکہ یہ تھوڑا بلیک ہو گیا تھا. تو اگر اس کو ہم صاف کریں گے تو ہمارا جتنا بھی پورٹریٹ ہوگا تو وہ اور بھی 3D دکھائی دے گا. اب آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ میں کس طرح احتیاط سے سوچ سمجھ کر میں اس کو اپلائی کرتا ہوں اپنے پیپر پر. الیکٹرک اریزر بہت ہی اچھا ہوتا ہے, بہت ہی عمدگی سے کام کرتا ہے. تو آپ بھی ضرور اس کو استعمال کریں. اگر آپ کوئی 3D پورٹریٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اس میں یہ بہت ہی کام کرتا ہے. اور لائٹلی ہم اس کو اب اپلائی کریں گے اس طرح. یہ ٹائم لیپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. میں زیادہ تر اپنے پورٹریٹ میں چارکول کا استعمال کرتا ہوں, کیونکہ چارکول مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. اور چارکول میں صرف آپ کو ایک پینسل کا استعمال کرنا پڑے گا. اگر آپ اور گریفائٹ پینسل دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو پہلے 2B استعمال کرنا ہوگا, پھر 2B کے بعد 4B, پھر 6B, پھر 8B, اور لاسٹ میں چارکول. تو وہ اچھا نہیں ہو پاتا. تو دوستو ہمارا 3D پورٹریٹ جو ہے نو اس کا کمپلیٹ ہونے والا ہے. اگلی ویڈیو میں ہم ملیں گے. خدا حافظ.